السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ کچھ دوست اور احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس شعبان المعظم میں شب براءت کون سا دن، کون سی رات، کون سا تاریخ اسلامی اور انگریزی بنتا ہے، اور کچھ دوست یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اس رات کون سی عبادت کی جائے تو اس کی سب سے زیادہ ثواب ہے، اور دن میں کون سا عمل کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اور کون سے کام سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی کون سے کام کرے، کون سے کام نہ کرے، یعنی کون سی عبادات اپنا لے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو اس کے لیے آپ چند چیزوں کو آج کے لیے نہیں، اس سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، اور اس 2025 کا جو شب براءت ہے اس کی ایک اور خصوصیت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس رات میں سب سے زیادہ اور سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص نماز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں ذکر اور عبادات یہ اپنا لے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس میں استغفار کی کثرت ہو، اس میں درود پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نوافل ہو۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ساری عبادت جو ہے یہ نفلی عبادات ہیں، اور نفلی عبادات کے لیے شریعت کی مزاج اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اکیلا اور تنہائی میں ہو۔ اس کے لیے اجتماع اور مسجد میں جمع ہونا، اس کے لیے کھانے پکانا، یہ عبادات کو متاثر اور خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں جمع ہو جانا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور اکٹھا ہونا یہ بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو کوشش کیجئے اس رات قرآن کی تلاوت ہو، نوافل ہو، ذکر و اذکار ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور سب سے بڑی بات جو آج یہ میسج دینے کا مقصد ہے کہ اس رات گناہوں سے زیادہ بچے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شب براءت کا معنی کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شب براءت کا معنی یہ ہے وہ رات جس میں اللہ پاک بندوں کی معافی کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک بندوں کو بری کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی مجرم اور ملزم ہوتا ہے تو عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اسی طرح اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بری کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اپنے اتنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے، جتنے عرب کے مشہور قبیلہ بنو کلب، ان کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی بمقدار اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو واقعی یہ معافی والی اور براءت والی رات ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی فضیلت اور مغفرت والی رات ہے، وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے ہیں، مگر چند لوگ اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ اتنی رحمت اور فضیلت والی رات اور مغفرت والی رات، اللہ کی رحمتوں کے بارش برسنے والی رات، پھر بھی چند لوگ محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند افراد ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ مغفرت سے، بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ایک مشرک جب تک وہ شرک کو اخلاص کے ساتھ نہ چھوڑ دے، دوسرا بغض اور عداوت دل میں رکھنے والا، تیسرا قاتل، چوتھا خونی رشتوں کو کاٹنے والا، پانچواں تکبر کرنے والا، نمبر 6 شرابی شخص، نمبر 7 والدین کا نافرمان اس رات اللہ کی اتنی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، نمبر 8 چغل خور جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھئے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس رات یعنی شب براءت خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اس رات کوئی ہے جو مانگنے والا ہو اور اس کو میں عطا کر دوں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کی بخشش نہ ہوگی جس کی تفصیل گزر گئی ہے، تو ان جیسے لوگوں کی بخشش بقیہ مہینوں میں کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب
شب براعت میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ سماعت فرما لیں جو بالکل شریعت کے مطابق، وہ یہ ہے، مختصر الفاظ میں سماعت فرمائیں کہ شب براعت میں درجہ ذیل کام کرے۔ نمبر 1، نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی تاکید اور اہتمام فرمائے، اور دوسری بات یہ کہ اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو کسی کو، لیکن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، اس رات میں توبہ اور استغفار کا خصوصاً اہتمام کرنا۔ نمبر 4، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی دعا کرنا، خصوصاً فلسطین والوں کے لیے۔ نمبر 5، جس قدر ممکن ہو سکے توبہ اور استغفار، ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ نمبر 6، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی ہمارے حساب سے 2025 کے حساب سے 13 فروری کا دن گزر جائے، یعنی جمعرات کا دن، پھر جمعرات اور جمعے کے درمیان جو درمیانی شب ہے یہ شب براعت ہے، جمعے والا جو دن ہے وہ شب براعت کا دن ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ پورے ہفتے کی جو سردار رات ہے، جو سب سے بہترین رات ہے، وہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے شب براعت بھی بنایا ہے، تو اس لیے اس کو لازمی سمجھ کر اپنا لے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ مذکورہ تمام اعمال جو آپ کو بتائے ہیں وہ شب براعت کا لازمی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر اس لیے آپ کے سامنے میں نے کر دی کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے فضائل کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس رات زیادہ سے زیادہ منکرات سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اس رات ایک بات یاد رکھیں، ان میں چند رسومات اور بدعات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو واجب اور فرض اور ضروری سمجھنا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا۔ نمبر 3، مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا، انفرادی یا اجتماعی، یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی حصل نہیں ہے۔ نوافل کی جماعت کروانا، اور اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسپیکر پر نعت وغیرہ پڑھنا، لوگوں کے نیند کو خراب کرنا، یہ بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، حلوے وغیرہ پکانا، اسی طرح چراغاں کرنا، چاہے وہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو یا کوئی دربار ہو، اور ان چیزوں کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی شریعت میں ایک بدعت اور ایک رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور قبرستان میں چراغیں جلانا، اور اس رات سے ایک دن پہلے عرفہ کے نام سے اپنی رسم منانا، اور اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، کپڑوں کا لین دین کرنا، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مساجد کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی کرنا، یہ سب سے بڑی بدعت اور ایک محض رسم ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں شریعت کی امور کے خلاف ہیں، ان کا کوئی ثبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتا، اس لیے ان تمام بدعات اور رسومات کو چھوڑ دینا یہ ایک الگ عبادت ہے، اور معاشرے سے ان کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بس اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ بنی کہ ہمیں شب قدر کا معنی معلوم ہوا، اور اس میں کیے جانے والے اعمال اور اس میں نہ کیے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس رات کو سچی توبہ کرنا، تاکہ اللہ پاک ہمیں ان 8 قسم کے لوگوں میں سے شامل نہ فرمائے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا، مجھے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔